السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ کل پہلے باب میں سے تھوڑا سا رہ گیا تھا، آج اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دوسرا باب بھی شروع کرتے ہیں۔ کل میری نظر نہ پڑی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر فاعل ذی قضا، یہ اوزان بیان کرنے والا الگ کہ اسم اعلیٰ کا وزن اس پہ آتا ہے، اسم ظرف کا یہ وزن اس پہ آتا ہے، مصدر کے اوزان یہ ہیں، اسم مبالغہ کے اوزان یہ ہیں، اور اسی میں انہوں نے اعداد کا مرتبہ بھی بیان کیا کہ اعداد میں کیسے بیان کیا جاتا ہے۔ اور آج اس میں ذکر فاعل ذی قضا، ایسا کرنے والا فاعل۔ تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعل کا صیغہ نسبت کے لیے بھی آتا ہے۔ کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی طرف نسبت کرنے کے لیے بھی فاعل ہی کا صیغہ آتا ہے۔ نسبت میں منسوب کرنا، کوئی چیز جوڑنا کسی کی جانب، تو فاعل کا صیغہ نسبت کے لیے بھی آتا ہے۔ کسی چیز کی نسبت کرنا ہو کسی آدمی کی جانب کہ یہ فلاں یہ کام کرنے والا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی فاعل ہی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ گنتی میں درجہ بیان کے لیے بھی یہی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں کے لیے، یعنی دوسرا تیسرا پہلے کے لیے تو اول آتا ہے، وہ وزن نہیں ہے، لیکن دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں پورے گنتیوں کی مرتبہ بیان کرنے کے لیے یہی صیغہ آتا ہے فاعل، اور نسبت کے لیے بھی یہی فاعل کا صیغہ آتا ہے۔ اس کو فاعل ذی قضا کہتے ہیں۔ فاعل ذی قضا مطلب فاعل کا وہ صیغہ جو نسبت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے تامرن کھجور والا، لابنن تمر والا، یہ لبن والا یعنی دودھ والا، تامرن کھجور والا، لابنن دودھ والا۔ تو اسی طرح سے کسی بھی چیز کی نسبت کی جاتی ہے تو اس کے لیے اسے یہی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح تمارون اور لبان بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دوسرا باب شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں دوسرا باب ابواب کے بیان میں۔ جو عربی زبان میں ابواب بیان کیے جاتے ہیں اس کا بیان ہے یہاں پہ۔ دوسرا باب ہے ابواب کے بیان میں، اس میں 4 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ہے ابواب ثلاثی مجرد کے بیان میں۔ جی، اس میں ثلاثی مجرد، اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ اصلی اور زائد کے اعتبار سے، بلکہ تعداد حروف کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ پھر اصلی اور فرعی یا اصلی اور زائد کے اعتبار سے 2 قسمیں ہوتی ہیں، مجرد اور مزید فی۔ تو یہ بیان کریں گے ابواب ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد مراد وہ ابواب جن کے مادے میں 3 حروف ہیں اور تینوں کو تینوں اصلی ہیں، کوئی زائد نہیں ہے۔ ثلاثی مجرد یعنی 3 حروف والے کلمات، وہ اوزان یا وہ افعال جن میں صرف 3 حروف ہیں اور تینوں کو تینوں کیا ہیں، اصلی ہیں، تو وہ ثلاثی ہیں۔ اور مجرد یعنی ان میں کوئی حرف زیادہ نہیں کیا گیا، ان کے مادے میں 3 حروف ہیں۔ تو ثلاثی مجرد آپ نے پڑھا تو ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے جس کے مادے میں، جس کے حروف اصلیہ میں 3 ہی حروف ہیں، ان کو ثلاثی کہا جاتا ہے۔ مجرد مطلب ہوتا ہے جو زائد حروف سے خالی، جس میں کوئی حرف زائد نہ ہو، سارے کے سارے حروف اصلی ہوں۔ تو 3 والا ہے، 3 حروف ہیں حروف اصلیہ میں، اور صرف تینوں ہی رہیں، کوئی چوتھا حرف زائد نہ رہے۔ کہتے ہیں جب افعال و مشتقات کے صیغوں کے بیان سے ہم فارغ ہو گئے، فعل ماضی کا صیغہ، مضارع کا صیغہ، امر اور نہی کا صیغہ، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغہ کا صیغہ وغیرہ، تو اب ابواب کا بیان شروع کرتے ہیں، فعل کا باب۔ کہتے ہیں پچھلے بیان سے تمہیں معلوم ہو گیا تو ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ فعل ماضی کے 3 اوزان ہیں، فعلا، فعلا اور فعولا، اور مضارع کے بھی 3 اوزان ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ 3 کو 3 سے ضرب دینے میں کل 9 ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے 3 صیغے نہیں آتے ہیں جس سے 6 اوزان نہیں، 3 اوزان نہیں آتے ہیں جس سے 6 ہی ابواب بنتے ہیں۔ یعنی جیسے فعلا فعل ماضی میں کلمہ پر فتحہ، فعلا یفعلو آتا ہے، عین مضارع میں عین پر ضمہ، دیکھ لیجیے، فعلا یفعلو آتا ہے، فعلا یفعلو آتا ہے۔
یعنی ماضی میں عین کلمہ پر فتحہ ہو اور مضارع میں عین کلمہ پر زیر زبر پیش تینوں آتا ہے، جیسے نصرہ ینصرو، ضربہ یضربو، فتح یفتح، یہ تینوں آ گئے۔ لیکن اگر ماضی میں عین کلمہ پر کیا ہو، کسرہ ہو، تو مضارع میں صرف دو ہی حروف آتے ہیں، یا تو زبر یا تو زیر، جیسے سمع عین کلمہ پر کسرہ ہے، مضارع یسمع عین کلمہ پر زبر، اور حسبہ یحسب، تو دو ہو گئے، 3 2 5۔ فعیلہ یفعلو کا وزن نہیں آتا ہے، فعیلہ یعنی عین کلمہ پر زیر ماضی میں اور مضارع میں عین کلمہ پر پیش یفعلو، تو ایسا نہیں آتا ہے، ایک باب آتا ہے لیکن وہ شاذ ہے۔ اور اگر فعولا پڑھیں عین کلمہ پر پیش تو اس کا صرف یفعلو آتا ہے، فعولا یفعلو نہیں آتا ہے، فعولا یفعلو نہیں آتا ہے، تو اس لیے 6 ہی اوزان ہوتے ہیں، 6 باب ہوتے ہیں۔ تو پہلا باب فعلا یفعلو ماضی مفتوح العین اور غابر یعنی مضارع مضموم العین، تو یہ پہلا باب ہے، یہ اتنا آپ یاد کر لیجئے گا، اور انشاءاللہ باقی ہم کل سے آگے مزید ابواب پڑھیں گے۔ تو آج کے دن میں سننا ہی، آپ یہ سب یہ ذکر فاعل سے قضا اور ذکر فاعل عدد اور مبالغہ اسم تفضیل میں فرق آپ نے ابھی تک نہیں سنایا ہے، آپ اس کو سنا دیجئے، تو انشاءاللہ کل ہم مزید آگے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔